سورہ قلم آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ پر ایک الزام تھا کہ آپ پاگل ہیں. مشرکین مکہ کیا بولتے؟ یہ پاگل ہے، یہ بولتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے. بھلا آدمی سڑ گل جائے گا تو پھر دوبارہ زندہ کیسے ہوگا؟ پاگلوں جیسی بات کرتا ہے، یہ پاگل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نفسیاتی دلیل سے ان کے اس خیال کا تصور کا رد کیا. ہے نفسیاتی سائیکولوجیکل دلیل ہے، سائیکولوجیکل پروف ہے. کیا بات کرتا ہے. اللہ فرما رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے حبیب آپ اللہ کی نعمت سے پاگل نہیں ہیں، پاگل نہیں. دلیل کیا دی جا رہی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق عظیمہ کے اعلیٰ درجے پر ہیں جی. اور نفسیات کا یہ اصول ہے کہ کوئی بھی پاگل اخلاق عظیمہ کا مالک نہیں ہوتا، اس لیے کہ پاگل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیریکٹر کیا ہوتا ہے، اخلاق کیا ہوتا ہے جی. تو اخلاق عظیمہ اور پاگل پنا، خلق عظیم اور جنون لا یستمعان فی موضع واحد، ایک جگہ دونوں جمع ہی نہیں سکتے. جو پاگل ہو وہ اخلاق عظیمہ کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک دلیل یہ دی گئی. اور اس کے بعد یہاں لکھنے کی بات کیوں کہی گئی؟ قلم کی قسم، قلم کی قسم اور ان چیزوں کی قسم جو لکھتے ہیں. تو یہاں سطر لکھنا اور قلم کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ ایک ہسٹوریکل پروف دیا گیا ہے یہاں پر. ہسٹوریکل پروف ہے. کیا؟ آج تک پوری تاریخ میں ان دا لائف آف ہسٹری، تاریخ کی زندگی میں، زندگی کی تاریخ میں، ان دا ہسٹری آف لائف، زندگی کی پوری تاریخ علی مر العصور، یہ نہیں دیکھا گیا کہ کسی پاگل کے ارد گرد دنیا کے ذہین ترین انسان لگے ہوں. حضرت ابوبکر بہت بڑے تاجر ہیں، حضرت خالد ابن ولید بہادر ہیں کہ ان کی بہادری کی مثال نہیں ملتی ہے. عثمان غنی ہے، بہت دولت مند ہیں، اللہ بڑے بڑے لوگ. یعنی دنیا کے بڑے بڑے لوگ، ہر طبقے کے لوگ، ہر لائن کے لوگ، تجارت ہو، ثقافت ہو، تمدن ہو، تہذیب ہو، پیسہ ہو، ہر لائن کے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں. تاریخ بتا دے کہ کسی پاگل کے ارد گرد اتنے عقل مندوں کا اجتماع ہوا ہو. تاریخ کے خلاف ہے یہ. نبی کو اگر پاگل کہا جائے تو ہسٹری اس کی نفی کرتی ہے، تاریخ اس کی نفی کرتی ہے کہ کسی پاگل کے ارد گرد عقل مند نہیں جمع ہوتے. یہ سب کون ہیں؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت عمر کون ہے؟ زبیر بن عوام کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر کون ہے؟ یہ سارے صحابہ اور تقریباً 1,24,000 جتنے انبیاء ہیں، تقریباً اتنی صحابہ ہیں. 1,24,000 جینیس لوگ ایک پاگل کے ارد گرد. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پاگل کے ارد گرد دنیا کے جینیس لوگ جمع ہوں؟ تو یہ ہسٹری اس کی نفی کرتی ہے. تاریخ ایسے پاگل کو نہیں بتا سکتی. دکھاؤ لکھا ہو کہیں تو. قلم اٹھاؤ، کس قلم نے لکھا ہے کہ کسی پاگل کے ارد گرد دنیا کے جینیس لوگ جمع ہوں؟ اٹھاؤ، اس قلم کا نام بتاؤ اور سطر کا نام بتاؤ، کتاب کا نام بتاؤ، کہاں لکھا ہے؟ یہ وجدان پر نشہ طاری ہو جائے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے حبیب آپ پاگل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہسٹری اس کی نفی کرتی ہے، سائیکولوجی اس کی نفی کرتی ہے. ایک پاگل کو دیکھا میں نے، ہر جگہ سے گھومتا رہتا تھا تو کوئی ایک کیلا دے دیتا تھا، کوئی ایک سیب دے دیتا تھا، اور کوئی کچھ انگور وغیرہ دے دیتا تھا. اچھا، وہ ایک بس اسٹینڈ کے ایک زاویے میں کونے میں بیٹھ کر کے کچھ کھاتا رہتا تھا اور سب وہیں رکھ لیتا تھا. اب وہ کچھ گدھے جو ہے وہ اس طرف آ گئے. اب انہوں نے کیلے وغیرہ کھانے شروع کر دیے.
गधों के मजे हो गए। अब हाँ, उनको घास नहीं मिलती है सीधे, तो केले मिल रहे, अंगूर मिल रहे, सेब मिल रहे, सारे गधे, जहां ये जाता गधे उसके पीछे पीछे जी। तो पागल के पीछे सिर्फ गधे होते हैं, पागल के पीछे इंसान नहीं होते, जीनियस लोग नहीं होते। और फिर वो मर गया तो उसका मजार बन गया गधे शाह बाबा। तो चलिए जनाब, गधे शाह बाबा बोलो, हो गया वो। हो जाते हैं सब। अरे भाई वो तो मरफूल कलम है, पागल है वो, तो खुद जन्नती है वो जी। तो मरफूल कलम है वो क्या किसी को दे सकता है, किसी की बिगाड़ सकता है, या किसी को नफा नुकसान पहुंचा सकता है। आगे बाग वालों का किस्सा बयान किया गया, बड़ी इबरत है इसमें। इन्ना बलौनाहुम कमा बलौना अस्हाबल जन्नह, हमने उनको आजमाया जैसा कि हमने बाग वालों को आजमाया था। ये कहाँ है ये बाग? ये यमन का जो दारुस सल्तनत है, यमन की राजधानी सन्ना जी, वहां से ये 2 फरसख के एरिए पर, 2 फरसख की मसाफत पर है। 2 फरसख, 3 फरसख इज इक्वल टू 9 माइल्स, यानी 3 फरसख अगर है तो वो 9 मील के बराबर होता है जी। तो 2 फरसख ये कोई 6 मील, 6 मील के फासले पर ये गांव था, ये जिसमें ये बाग था जिसका जिक्र यहां किया जा रहा है। यमन के दारुस सल्तनत सना से 2 फरसख के फासले पर था, 6 मील पर। क्या था? इस बाग का मालिक बहुत नेक था। ये बाग के जब फल पक जाते तो उन्हें जमा करता, और जब तोड़ने के लिए निकलता तो गरीबों को अपने साथ ले लेता। सारे गरीब उसके साथ रहते और सब बाग में जमा हो जाते। वो फल के 3 हिस्से करता, एक अपने घर वालों के लिए, और एक रिश्तेदारों के लिए, और एक गुरबा के लिए। और ज़बरदस्त फल आते थे, बरकतें थी। जिस माल में गरीबों का हिस्सा हो जाए, जिस माल में अकरबा और रिश्तेदारों का हिस्सा हो जाए, वो माल कभी ज़ाय नहीं होता, वो बढ़ता ही रहता है। इसके मरने के बाद इसके बेटे आए, कहा कि हमारा बाप पागल था। लीजिए जनाब, आज भी कहते हैं अब्बा को क्या समझता है, अम्मी को क्या समझता है, अब्बा आपको क्या समझता है, अम्मी ठीक है आपका दौर नहीं है, आपको क्या समझ बताइए। जिसने 9 महीना अपने पेट में रखा, बाप जिसने उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, तुम ये बोलते हो अब्बा को क्या समझता है और अम्मी को क्या समझता है। ये आजकल के नौजवान है, अब्बा को क्या समझता है और अम्मी को क्या समझता है। ठीक है, ना अब्बा को कुछ समझता है ना अम्मी को कुछ समझता है। ऐसे ही माँ ने तुमको 9 महीने पेट में रखा, क्या समझता है उसको। बाप ने उंगली पकड़कर तुम्हें चलना सिखाया, तुम्हारे लिए खून के आखिरी कतरात तक कि तुम किसी लायक बन जाओ। अब्बा को क्या समझते, ये ऐसे ही थे। अब्बा को क्या समझता, पागल थे वो। किसी गरीब को नहीं दिया जाएगा जी। फसल बड़ी अच्छी आई थी, बाग फलों से भरा हुआ था। रात में इन्होंने फैसला किया कि गरीबों को खबर नहीं होने देंगे, चुपके चुपके निकल जाएंगे। देखो, फतनादो मुस्बिहीन, सुबह के वक्त एक दूसरे को पुकारा, अरे निकलो निकलो निकलो, अनिगदू अला हर्सिकुम, सुबह पहुंच जाओ खेती पर, अला हर्स इन कुंतुम सारिमीन, अगर तुम फसल काटने वाले तो। फंतलकू, वो चल रहे थे, वहुम यतखाफतून, धीरे धीरे बोल रहे थे। क्यों? अल्लाह यदखुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, कोई मिस्कीन तुम्हारे पास ना आ जाए। धीरे धीरे बोल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। जी। पहुंचे वहां पर तो देखा बाग है ही नहीं, बाग है ही नहीं। कह रहे रखता रास्ता भूल गए, बोलते फलम्मा रअउहा कालू इन्ना लदाल्लून, उन्होंने देखा तो बाग है ही नहीं, कहा लगता है हम रास्ता भटक गए हैं। समझ में आ गया, बल नहनु महरूमून, नहीं ऐसा नहीं है, हम महरूम हो गए हैं। हाँ, काला औसतुहुम अलम अकुल लकुम लौला, वो बीच वाला जो था उसने कहा मैंने नहीं कहा था कि अल्लाह की तस्बीह बयान क्यों नहीं करते हो। इसका मतलब है अल्लाह की तस्बीह माल कमाते वक्त, माल जमा करते वक्त,
ہر جگہ جب پہنچو تو اللہ کی تسبیح بیان کرو. جی اپنی آفس میں پہنچو اللہ کی تسبیح بیان کرو. دیکھیے یہ اپنے باغ میں داخل ہوئے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ باغ تباہ ہو گیا, میں نے نہیں کہا تھا کہ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں بیان کرتے ہو؟ تو ہمیشہ تسبیح کو لازم پکڑو. سبحان اللہ و بحمدہ. اللہ کو دو کلمات بہت پسند ہیں, اور بخاری شریف کی آخری روایت ہے, اس پر بخاری شریف ختم ہو گئی ہے. کیا؟ دو کلمے ہیں اللہ کو بہت محبوب ہیں, زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان عمل پر بہت بھاری ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کہیں بھی رہو آپ کی زبان پر تسبیح. وہ کہہ رہا ہے قال الم اقل لکم لولا تسبحون قال اوسطهم, بیچ والے نے کہا میں نے نہیں کہا تھا کہ تسبیح بیان کیوں نہیں کرتے ہو؟ اچھا. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین, ہمارا رب پاک ہے. دیکھو دوسرے بھی وہی تسبیح پڑھ رہے ہو. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین, ہمارا رب پاک ہے, سبحان ہے وہ, ہم ظالم ہیں, اعتراف کر لیا. فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون, ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگی. یتلاومون, کیا جی میں کہاں غلطی کر رہا تھا جی, ارے مجھ سے کہاں غلطی, آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کر رہے. اللہ فرما رہا ہے کہ یہ باغ تو تباہ ہو گیا. کذالک العذاب, اسی طریقے سے یہ کائنات کا اصول بتایا گیا. کذالک العذاب, لائک دس, اسی طرح آدمی مال ملنے کے بعد اگر اللہ کا شکر نہ ادا کرے تو اس کا مال تباہ ہو جاتا ہے. اس واقعے سے ہمیں کیا نصیحت ملی؟ وہ نصیحت دیکھو. پہلی یہ کہ غریبوں کو اپنے مال سے دینا دوا میں نعمت کا سبب ہے. نعمت ہمیشہ رہتی ہے, تو اپنے مال میں سے غریبوں کو دینا دوا میں نعمت کا سبب ہے. نعمت دائمی رہتی ہے, ہمیشہ رہتی ہے. دوسرا نکتہ, آدمی کی نیت خراب ہو جائے, نیت خراب ہو جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں باغ ختم ہو گیا پورا کا پورا. اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی کی نیت ہی کی وجہ سے, کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو, بری نیت کی وجہ سے کبھی کبھی عذاب آ جاتا ہے. آدمی نے برا عمل نہیں کیا, انہوں نے کہا ابھی تو وہ نیت کیے ہوئے ہیں رات میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ اپنے ایک ساتھی کے ساتھ دور کسی بستی میں جانا ہوا جہاں ان کے شاگرد وغیرہ تھے, حواری لوگ تھے. ان کے پاس 3 روٹیاں تھیں. ایک جگہ پہنچے, ندی کا کنارہ تھا, نہر کا کنارہ تھا. کہا کہ ایسا کرو, ایک روٹی تم کھا لو, ایک روٹی میں کھا لیتا ہوں, اور ایک روٹی بچا لو, اگلے کسی پڑاؤ پر کھا لیں گے, بھوک لگی تو. اب یہ تھا لالچی, اس نے دونوں روٹیاں کھا لی اور تھیلا لے لیا, کھا لی. وزنی نہ ہو تب بھی ایسا بتا رہا تھا کہ ہے اس میں کچھ. جی اب اگلے پڑاؤ پر پہنچے, کہا کہ روٹی نکالو, تو ہی کرنے لگا. کہنے لگا حضرت ایسا ہے کہ میں جب پانی پینے کے لیے گیا, ایک روٹی میں نے کھائی تھی, وہ جو دوسری روٹی تھی ایک کتا آیا اور کھا کر کے چلا گیا. حضرت عیسیٰ سمجھ گئے جھوٹ بول رہا ہے. جی انہوں نے کہا ادھر آ, یہ ریت ہے نا, ریت کے 3 بڑے بڑے ڈھیر بنایا اس نے. اتنا بڑا ڈھیر, اتنا بڑا ڈھیر, اتنا بڑا. اللہ کے حکم سے سونا بن جا. تینوں ڈھیر سونا بن گئے, تینوں ڈھیر سونا بن گئے. کہا کہ ایک ڈھیر میرا, ایک ڈھیر تیرا, اور ایک ڈھیر اس کا جس نے وہ تیسری روٹی کھائی ہے. کہ میں نہیں کھایا. کہا کہ ایسا کر, تو یہ تینوں ڈھیر لے لے سونے کے, لیکن اب میرے ساتھ نہیں رہ سکتا, اس لیے کہ نیت کی خرابی جس آدمی کے پاس ہو وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اکیلے چلے گئے آگے. اب یہ بیٹھا اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو اٹھا ہی نہیں پا رہا ہے, وہ تینوں بڑے بڑے جو ڈھیر تھے. کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتا ہوں کہ سو جاتا ہوں, صبح بستی جاؤں گا, وہاں سے کچھ لوگوں کو بلاؤں گا, بیل گاڑی وغیرہ میں اس کو رکھوا کر کے گھر لے جاؤں گا. وہ 4 ڈاکو آئے رات میں, سونے کے 3 ڈھیر, آدمی ایک, سونے کے ڈھیر 3, آدمی ایک. فوراً اس کی گردن کاٹ دی. اب اس کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ یہیں آرام کر لیتے ہیں ہم چاروں, اور صبح جو ہے
اس مال کو اٹھا کر کے چلیں گے. صبح ہوئی، رات ہی میں چاروں کی نیت خراب ہو گئی. تینوں نے ایک آدمی کو بھیجا چوتھے کو کہ بستی میں سے جا کر کے کھانا لے آ، اس کے بعد چلیں گے. اب ان تینوں نے جس آدمی کو بھیجا وہ تو چلا گیا. کہا کہ ایسا ہے یہ چوتھا کھٹک رہا ہے، اس لیے کہ ڈھیر تین ہے، لہذا جیسے وہ آئے گا ہم لوگ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں گے. اور اس آدمی نے کیا سوچا کہ تینوں ڈھیر میرے ہو جائیں، لہذا اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. اب جیسے یہ آدمی آیا تینوں اس کے اوپر ٹوٹ پڑے اور اس کی گردن کاٹ دی. اس کے بعد کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، زہر تو ملا ہوا تھا، مر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ادھر سے گزرے، سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا. کہا کہ بچو نیت کی خرابی سے، کہ نیت کی خرابی خود تو آدمی کو ہلاک کرتی ہے بلکہ وہ دوسروں کی ہلاکت کا سبب بھی بنتی ہے. نیت خراب کی، نیت کی خرابی اسے خود تو تباہ کرتی ہے اور دوسروں کی تباہی کا سبب بھی بنتی ہے. یہ نصیحتیں ملی یہاں سے کہ غریبوں کو اگر اپنے مال میں سے دو گے تو نعمت دائمی ہوگی. نیت کی خرابی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور صرف نیت ہی سے کبھی کبھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، نیت کی خرابی کی وجہ سے. تو بچو نیت کی خرابی سے، نیتیں صاف رکھو. اسی وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بخاری شریف کا آغاز اس حدیث سے کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اور وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد جتنی حدیثیں ہیں وہ اس وقت معتبر ہوں گی جب آدمی کی نیت صحیح ہو. تو اس لیے کہ انما الاعمال بالنیات، تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے. سوفسٹیکیٹڈ ڈرون